اس امت کی تباہی کس چیز میں ہے؟ وہ عقیدہ توحید، اسلام کا عقیدہ، اس سے جہالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہ امت، یہ قوم ہلاک ہوگی۔ اور ہلاکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاشیں بچ جائیں گی، جس طرح کے کچھ لوگ خون کے پیاسے، جن کو خون کے علاوہ کوئی انقلاب نظر نہیں آتا، وہ اس طرح کی احادیث کا ترجمہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ فساد اور ہلاکت اور تباہی اکثر عقیدے کے معنی میں لی گئی ہے، جس طرح حدیث ہے اذا فسد الشام فلا خیر فیکم، جب شام تباہ ہو جائے، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، تو تم میں کوئی خیر نہیں رہے گی۔ بس اتنی عبارت پر اکتفا کر کے اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ شام میں آج کل تباہی سب کے سامنے ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم، ان کے گھروں کی تباہی، ملک کی تباہی۔ تو اس حدیث کو موجودہ حالات پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اگلا جملہ فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم، یعنی اس ایک گروہ ایسا رہے گا میری امت میں جو حق پر غالب رہے گا، اور کوئی بھی ان کی مخالفت کرے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ولا يخذلهم، اور نہ انہیں کوئی رسوا کر سکتا ہے کہ دشمن کے سامنے اکیلا چھوڑ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں پھر بھی انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ رسوائی اور تباہی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو اس گروہ کی مخالفت کریں گے، اس گروہ کے قریب بھی نہیں لگے گی نہ رسوائی، نہ تباہی، نہ نقصان۔ اور اہل علم نے شروع سے ہی اس حدیث کی تفسیر ذکر کی ہے، اس سے مراد امت کے اہل علم، اہل الحدیث، ائمہ حدیث ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا من ہم، کہنے لگے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس حدیث کا مصداق یہ علماء کا طبقہ، ائمہ حدیث، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس دھرتی پر میرے علم میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس حدیث کا مصداق اس امت کے ائمہ ہیں، ائمہ الدین، علماء حدیث، ائمہ حدیث، ائمہ اہل سنت، اگر کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا مصداق اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تباہی ذکر کی ہے اور ساتھ ایک گروہ کا ذکر کیا ہے جو عقیدے میں، منہج میں، اپنی دینداری میں پرفیکٹ ہے، کوئی ان کا نقص نہیں نکال سکتا ان کے عقیدے اور منہج میں۔ تو شام کی تباہی سے مراد جب شام ایک وقت آیا کہ شام علم کا مرکز تھا، وہاں بڑے بڑے ائمہ گزرے، جہاد ہوتا رہا صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین کے دور میں، علم کا مرکز بنا۔ پھر اس قدر فساد آیا کہ وہاں عقیدے کی خرابیاں اس حد تک پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مصداق بن گیا کہ شام میں اب کوئی خیر نہیں رہی۔ شام میں اور خیر القرون میں یہ ہوتا تھا کہ جس ملک میں بھی چلے جائے وہاں علم کا مرکز
اور کبار ائمہ اہل سنت ملتے تھے. اہل بدعت کو اپنا منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، گمراہ لوگوں کو. پھر یہ عقیدے کی خرابی اور تباہی، فساد اس قدر عام ہوا، سنت بدعت ہو گئی اور بدعت سنت بن گئی. حتیٰ کہ اب کوئی جگہ بھی اس قابل نہیں رہی کہ کہیں کہ کوفہ علم کا مرکز ہے، بصرہ علم کا مرکز ہے. حتیٰ کہ امام مسجد نبوی کے ممبر پہ بھی کھڑا ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اہل الحدیث ہے کہ نہیں. اب یہ نہیں چلے گا کہ مسجد نبوی کا امام ہے، شام کا عالم ہے، بصرہ کا عالم ہے، عراق کا عالم ہے. اب یہ نہیں چلے گا. اب لا تزال طائفۃ من امتی کو دیکھیے، ڈھونڈیے ائمہ اہل سنت کو، انہی میں خیر ہے، باقی ان کے علاوہ سب تباہی ہے. اور امت کی تباہی اور ہلاکت عقیدے کی تباہی اور ہلاکت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے دوری میں ہے.